بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سورہ فاتحہ شریف پر تسلسل کے ساتھ گفتگو جاری و ساری ہے۔ عبادت پر ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ عبادت کا دائرہ کار انسان کی ساری زندگی کا احاطہ ہے۔ زندگی کے جملہ پہلوؤں پر رب ذوالجلال جل وعلا کے احکام کی موافقت اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا یہ رب تعالیٰ جل وعلا کی عبادت ہے۔ اب ساتھ آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ دو پہلو جو قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عبادت جو ہے وہ زندگی کے جملہ پہلوؤں پر احکام الہیہ کے غلبے کا نام ہے، تو یہاں جملہ پہلوؤں میں ایک ہے وہ معاملات یا وہ نظام جو کہ سماج کے اندر نچلے درجے پہ آتے ہیں، اور ایک ہیں وہ مقامات کہ جہاں سے احکام کا نفاذ ہوتا ہے اور سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کی ضرورتوں کے تکمیل کے اعتبار سے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ہر دو مقامات یعنی کہ حکومت اور جو ہے وہ معاشرہ، ان دونوں کے اعتبار سے یہ ضروری ہے، اسلام اس بات کی طرف جو وہ ذمہ داری کے ساتھ جو بلاتا ہے کہ نظام عبادت صحیح طور پر رائج اور قائم تب ہوگا جب نچلے درجے میں جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ عبادت کا ذہن، بندگی کا ذہن رکھتے ہوں، اور اوپر والا جو درجہ ہے یعنی کہ نظام ریاست اور نظام سیاست اور حکومت، وہاں پر بھی ایسے افراد موجود ہوں جو کہ رب تعالیٰ کے احکام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں۔ معزز ناظرین، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نظام کو صحیح طور پر جو ہے وہ قائم کر سکیں گے۔ اس میں حکومت بالا کی طرف آج کے دور میں جو مختلف قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو کہ غیر مرئی جو قوتیں ہیں ان کے اعتبار سے فیصلے ہو رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ بات میں آپ کے عرض کرتا چلوں کہ جو احکام اسلام کے نفاذ کے لیے کبھی بھی ماحول ایسا نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ جب ماحول ٹھیک ہوگا ہم یہ کام کر لیں گے، نہیں، ماحول ہمیشہ ہی سرکشی والا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہی اسلام کے لیے کوشش و کاوش کرنا یہی جہاد ہے، اور یہی ہر دور کی اولین ضرورت ہے، اور یہی بندہ مومن کا ایک جو ہے وہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو، اپنی فکر کو زمانے کی گرد سے آلودہ کرنے کے بجائے قرآن و سنت کے فیضان سے پاکیزہ رکھے، اور اپنے کردار کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھتا چلا جائے۔ پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزتوں والی راہیں اوروں کے لیے بھی کھولے گا۔ وآخر دعوانا الحمد